السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل، رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، دین اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے متعلق پوری رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام انسان کو معاملات کے متعلق بھی گائیڈ کرتا ہے، عقائد کے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے، اخلاقیات کے متعلق بھی پوری تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے، اور انسان کو عبادات کے طور طریقے اور ٹپس بھی بتاتا ہے، زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے گر بھی سکھاتا ہے۔ جو حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور نیک اعمال کے متعلق ایک بڑی ہی پتہ کی بات بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو کون سے اعمال زیادہ پسند ہیں، اعمال کی کون سی قسم ہے جو اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کچھ یوں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو مستقل مزاجی سے، جو استقامت کے ساتھ، جو دوام اور ہمیشگی اور تسلسل کے ساتھ کیے جائے، اگرچہ ان کی مقدار اور ان کی کوانٹٹی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس سے مراد نفلی عبادات اور نفلی اعمال، اس لیے کہ جو فرض اعمال ہیں ان کے اندر تو انسان اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتا کہ انسان کہے کہ چلو 5 نمازیں کیا پڑھنی ہے، میں 3 پڑھ لیتا ہوں لیکن مستقل پڑھوں گا، نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ فرض میں تو کمی ممکن ہی نہیں نا، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے، خلاصی ہی نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے نفلی نیکیوں کے متعلق۔ اصل میں اس حدیث کا بھی کچھ سیاق و سباق اس طرح سے ہے، یہ حدیث کچھ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور حدیث کی دیگر بہت سی کتب میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی صحابیات اور آپ کی ازواج مطہرات، ان کے اندر نیک اعمال کو بجا لانے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، ایمان سے اور نیک اعمال سے محبت شدید ترین تھی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر انہیں سمجھانا پڑتا کہ اس نیکی کے اندر، اس نفلی کام کے اندر، اس نفلی عبادت کے اندر کچھ کمی کرو۔ صحابہ کے ایسے کیس آپ کے پاس آتے تھے، شکایات آتی تھی گھروں سے کہ جی بیوی شکایت کر رہی ہے کہ میرا خاوند تو ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے، مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مجھے بچوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں دیتا، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، صبح پھر سوتا ہی ہوگا۔ یہ شکایات آ رہی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سمجھاتے ہیں عبداللہ اپنی عبادت کچھ کم کرو۔ وہ صحابی ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، ایک رات میں، ایک ہی رات میں پورا قرآن تہجد میں پڑھ جاؤں۔ آپ کہتے نہیں، کم کرو،
اور کم کرو اور کم کرو. اور وہ صحابی مسلسل آگے سے یہ کہتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں, استطاعت رکھتا ہوں, شوق جذبہ لگن رکھتا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت کم کرنے کی ترغیب دے رہے. اللہ اکبر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نفلی روزے رکھنے کے اندر بھی بعض اوقات روزانہ نفلی روزہ رکھنا چاہتے, لیکن آپ انہیں روکتے نہیں, روزانہ نفلی روزہ نہیں رکھنا, پورا مہینہ پورا سال نفلی روزے نہ ہرگز نہیں, کم کرو کم کرو. جو قرآن ایک رات میں ختم کرنا چاہتا تھا اسے زیادہ سے زیادہ یہ اجازت دی کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 راتوں میں قرآن ختم کر لو, بس میکسیمم اتنی جلدی, اس سے جلدی نہیں ختم کرتے. اور جو نفلی روزے ہیں یہ میکسیمم یہ اجازت دی میکسیمم کہ 1 دن روزہ رکھ لو 1 دن چھوڑ دو, مسلسل نہیں رکھنا. آپ کی زوجہ محترم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو بتایا گیا, آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی گئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کس لیے باندھی گئی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ رسی باندھی ہوئی ہے, وہ رات کو تہجد پڑھتی ہیں, جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس وقت پھر وہ اس رسی کو تھام لیتی ہیں یا اس کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہیں, اپنے اوپر جبر کر کے عبادت کرتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, فرمایا اسے اتارو, فوری اتارو بھی. اور پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ کے بندو تم نیک عمل کر کر کے تھک جاؤ, تم ہی تھک جاؤ, زیادہ برڈن ڈالو گے اپنے اوپر, اللہ پاک تو تمہیں اجر و ثواب دے کے تھکنے والا نہیں ہے, تم خود ہی تھک جاؤ. اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا عمل کر لو لیکن مستقل مزاجی سے کرو. اور اللہ پاک کو اس حدیث مبارکہ جو ہم نے آغاز میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے, اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی حکمت اور یہی مصلحت کی بات سمجھائی گئی ہے کہ کام تھوڑا کر لو لیکن مستقل مزاجی سے کرو, بجائے اس کے کہ آدمی ایک رات ساری رات ہی تہجد پڑھتا رہے, 1 مہینہ سارا دن تلاوت کرتا رہے, 1 مہینہ سارا مہینہ روزے رکھتا رہے, اور اس کے بعد بالکل یکدم ٹھوس ہو جائے, اس کے بعد یکدم ہی سارا کچھ چھوڑ دے. اس سے اللہ پاک کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مسلسل رابطہ رکھے, مسلسل میری طرف رجوع کرتا رہے, میرے سامنے جھکتا رہے, مجھے پکارتا رہے, مجھے یاد کرتا رہے. بے شک تھوڑی ڈوز لیتا رہے لیکن فریکوینٹلی, تسلسل کے ساتھ, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں وہ کچھوا اور خرگوش والی کہانی ہوتی تھی نا, وہ خرگوش اور کچھوے کی ریس ہوئی, ایک مثال بنائی ہوئی ہے لوگوں نے بات سمجھانے کے. تو کچھوا جو تھا اس نے بڑی چھلانگیں لگانی اور پھر درخت کے نیچے آرام کرنے لگ جانا کہ کچھوا تو بھی بہت پیچھے, تو میں آرام کر لیتا ہوں. وہ کچھوا تھوڑی سپیڈ کے ساتھ چلتا خرگوش کے پاس پہنچ جاتا, دیکھتا کہ سویا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا اور وہ ریس جیت جاتا. تو یہاں سے پھر یہ بات بنی نا, سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. جو سلولی چلتا رہتا ہے لیکن مسلسل چلتا ہے وہ درمیان میں غافل نہیں ہو جاتا, 1 ویک کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے غافل ہو جائے, ایسا نہیں کرتا, مسلسل چلتا ہے. اللہ پاک کو یہ عمل پسند ہے. آپ روزانہ قرآن مجید پڑھ لیں, بے شک آپ 2 آیات پڑھ لیں, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ آپ قرآن مجید کہیں کہ میں نے روزانہ ہی 1 پارہ ترجمے سے پڑھنا ہے, ہفتے بعد تھک کر کے چھوڑ دیں. اس سے بہتر نہیں کہ آپ 2-3 آیات پڑھیں لیکن پوری زندگی پڑھیں.
یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ نفلی روزے بہت زیادہ رکھیں، 2-4 مہینے رکھ کے تھک جائیں، چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے، مچ بیٹر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ ہر مہینے تھوڑے روزے رکھیں۔ آپ ہر مہینے میں صبح جمعرات کا رکھ لیں، آپ ہر مہینے میں ایام بیس کے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے نفلی روزے رکھ لیا کریں، صرف 3 روزے رکھ لیا کریں۔ تو یہ چیز اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے کہ عمل تھوڑا مگر کرو مستقل۔ کبھی بھی کوئی آپ نے نفلی نیکی شروع کرنی ہے، کوشش کریں کہ آپ تھوڑے سے شروع کریں، تھوڑا 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 کر کے ڈوز بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ یکدم جذباتی ہو گیا کہ جی میں نے ایسے کر دینا، اور پھر آپ بہت جلد اس سے تھک ہار کر، اکتا کر، تنگ آ کر، اوور برڈن ہو کر چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک کو مسلسل کیے جانے والے اعمال پسند ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تسلسل سے عمل کرنے پسند۔ صحیح مسلم کے اندر ہی اس حدیث کے آگے پیچھے یہ حدیث موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی پوچھا گیا، جو اس حدیث کی راویہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کے لیے کوئی وقت کو دن مقرر کیے ہوتے تھے، خاص کیے ہوتے تھے کہ بس اس دن ہی عمل کرنا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، کان عملہ دیمۃ، فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ کے اعمال میں دوام ہوتا تھا، ہمیشہ تسلسل۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی نیک عمل شروع کرتی تھی نا، کوئی نیکی کا، خیر کا کام، تو پھر اس کو جاری و ساری رکھتی تھی۔ اور حدیث کے اندر اور بھی اس کی کئی مثال ہیں، صحابہ کرام کی تو بے شمار مثال ہیں کہ وہ جب کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے، کوشش یہ کریں کہ اس کو جاری رکھیں۔ اگرچہ انسان چھوڑ دے گناہ گار نہیں ہے، بعض لوگوں نے، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے پھر اس کے اندر مبالغہ کر دیا کہ جی آپ نے اگر ایک دفعہ ایک نیکی کر لی ہے نا، پھر آپ اس کو ساری زندگی چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ایسے اعمال ہیں جو تھوڑے ہوں، قلیل ہوں، لیکن مستقل مزاج سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے جگری دوست، جو میرے نبی بھی تھے، میرے دوست بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت ریلیشن۔ فرماتا ہے کہ آپ نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت فرمائی، وصیت کی، تاکید کی۔ رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لیں، اور ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھیں، اشراق کی 2 رکعت ادا کرنا، کبھی ترک نہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ 3 اعمال جب سے شروع کیے ہیں نا، اس وقت سے میں نے آج تک الحمدللہ ان میں ناغہ نہیں ڈالا، ان کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو نیک اعمال میں مستقل مزاجی کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔